تو حضرت لوری سے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے بھی ہسپتال ہیں، اس کے علاج کے لیے اللہ کے پاس. اگر ادھر ہم نے علاج نہ کرایا نا تو حضرت لوری سے رحمۃ اللہ نے کا فرمان ہے کہ میو ہاسپٹل جو لاہور میں ہے نا، اس میں مختلف وارڈ ہے نا، تو اس کے پاس بھی اللہ کے پاس بھی اس گناہوں کے دھونے کا ہسپتال ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے. جس کو جہنم بولتے ہیں وہ بیس المصیر کلام اللہ شریف میں، اور برا ٹھکانہ ہے وہ، اللہ پناہ عطا فرمائے. پھر اس میں بھی قسم قسم کے وارڈ ہیں. جو جس بیماری کے زمرے میں آئے گا اس کو اس وارڈ میں داخل کیا جائے گا. جہنم کے 7 درجات ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. جو جس درجے کے حقدار ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ اس میں اس کو دھویا جائے گا. تو روحانی مرض نہ ہو، جسمانی مرض بھی نہ ہو، اور بابرکت زندگی ہو. بابرکت زندگی سے مراد کیا کہ اعمال حسنہ، اخلاق حمیدہ کی مالک زندگی ہو. اعمال حسنہ اچھے اعمال کے ساتھ یعنی کہ محبت ہو، اور اچھے اعمال کرنے کے اللہ کی دی ہوئی توفیق ہو، اور برے اعمال سے طبعی نفرت ہو، اور برائی سے بچنے کی حد الوسع کوشش کی جائے. اور جب کبھی ہو جایا کرے اللہ پناہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا. اور اگر ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کی جائے اور اس زمرے میں داخل ہوں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو توابین، توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے. اس زمرے میں داخل ہو جائے تو یہ اب بابرکت زندگی ہو. ٹھیک ہے، بابرکت زندگی ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے ناحق. آپ کے ہاتھ اور زبان سے کامل مسلمان، حدیث شریف میں ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. ہاتھ سے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، زبان سے آپ کسی کو یعنی اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کے مالک ہوں. یہ بابرکت زندگی میں ہے. اور ہم اللہ پناہ عطا فرمائے کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب ثروت ہوں، دولت کی بہتات ہو، اوہ ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی، اتنا بڑا لکھ کے کھڑا دیتے ہیں. اور کسی کے پاس یہ نہ ہو تو یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے. پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اوہ اللہ دی ناراضگی آپ آئیس، اوہ کہہ اللہ دا گناہ کو خدا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں. پھر اس کے باوجود بھی اگر کسی کے اوپر ایسے قسم کے حالات آ جاتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے جو زبان پر بات آتی ہے، دل و دماغ میں بات آتی ہے، پتہ نہیں اللہ کی کون سی ناراضگی آپ پڑی ہے. تو بھائی اس طرح اگر ہے تو اللہ پناہ تب یہ دیکھیں ایک سمجھنے سوچنے کی بات ہے، ایک فکر کی بات ہے، باقی یہ نہیں. واقعتاً کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. وہ آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ کا امر ہے. اور آخرت کے بدلہ میں، آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درجات دینے ہیں، اس کے بدلہ میں یہ آزمائش اور پریشانی میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا تاکہ اس کو اللہ پاک صبر عطا کرے، صبر کی توفیق دے، اور صبر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صبر کرے. اور اس آیت شریفہ کا مصداق ٹھہرے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے ہمارے معاشرے میں جو بیماری ہے وہ سب سے بڑی یہی ہے کہ کسی کو اگر قسم پرسی کی حالت میں دیکھا نا تو ہمارے دلوں میں یہ بات اللہ پاک رحم فرمائے آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہوا، اللہ کی کون سی ناراضگی آ پڑی. ہو بھائی کیوں اللہ کی ناراضگی آ پڑی؟ صرف اس چیز کو یعنی کہ مال و دولت نہیں ہے، اس چیز کو ہم مرکز بنا کر یا اس چیز کی بنیاد پر ہم کسی کے اوپر یہ فتویٰ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ پناہ عطا فرمائے کہ اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے. کیوں؟ اگر یہ دیکھیں تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی زندگی مبارکان کو دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے پیاروں کی زندگیوں کو دیکھیں. ان کی زندگیاں تو ایسی نہیں گزری، اسی طرح گزری ہیں ساری کہ بس وقت کا گزران ہوا تو بس ٹھیک ہے، آخرت دیکھا جائے گا. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا تک آگ تک نہیں جلتی، چولہا تک نہیں جلتا تھا، یعنی کہ فاقہ کشی میں 1.5 ماہ کم از کم ہو جاتے تھے.